وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 78 حصہ چہارم. آج کے مضمون کا جو درس ہے اس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اللہ کی محبت و طاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نو انسان پر گواہ ہو جاؤ. پس اس مرتبے پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے. پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 78 آج کا سبق ہے. پہلے میں ترجمہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ حق ہے اس کا. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے تمہارے والد ابراہیم کی. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، اس سے پہلے بھی. وفی ھذا، اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے، نمونہ ہو تمہارے لیے. وتکونوا شہداء علی الناس،
اور تم اور لوگوں کے لیے گواہ ہو، نمونہ ہو اور لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، ہم نے مطالعہ کیا تھا ملت ابیکم ابراہیم تک۔ آج کا سبق ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ، یہ مسلمان نام جو ہے سامعین کرام، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگ وہ جن کا اللہ تعالیٰ مقصود و مطلوب ہو اور وہ اللہ کی بندگی کرتے ہو، وہ تمام لوگ مسلمان ہیں۔ بہرحال یہاں خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہے کہ قرب و جوار میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، قرب و جوار میں تمام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل یعنی کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے یا بنو اسماعیل تھے؟ یہ دونوں جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، یعنی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ، ویسے تو قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، وہ تمام لوگ مسلمان تھے سامنے کرام، لیکن یہاں ایک خاص اللہ تعالیٰ ایک دائرہ فرما رہے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ سب اولاد ابراہیم تھی۔ جس وقت قرآن جن لوگوں کے درمیان نازل ہو رہا تھا نا، وہ یہود تھے یا نصارہ تھے یا بنو اسماعیل تھے، آج جو مشرک تھے اس وقت، تو یہ تمام مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اے یہودو، اے عیسائیو، اے مشرکو، جو بھی تم ہو، تمہارا نام انہوں نے، تمہارے جد امجد نے مسلمان رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی آج بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مسلمانی کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، لیکن اس نے، تمہارے جد امجد نے تمہارا نام جو تھا مسلمان رکھا تھا۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں کے لیے گواہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ بہت غور سے سنیے گا، اور اہم آیت ہے۔ رسول کی حیثیت اور امت مسلمہ کی حیثیت، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے اور پھر امت مسلمہ کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ اس آیت میں بالکل کھول کے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ رسول بنیادی طور پہ دیکھیں، رسول کے دو کردار ہیں بڑے بڑے۔ ایک تو وہ رسالت کا کام کرتے ہیں، اللہ سے کلام لے کے مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ دوسرا اس کلام پہ عمل کر کے خود ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں گواہی کے طور پہ کہ بھئی یہ ہے، یہ گواہ ہے، میں گواہ ہوں تمہارے لیے۔ یعنی گواہ کا مطلب نمونہ، عملی کردار۔ کیونکہ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دیا ہے، اور وہ ہے طریقہ اسلام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام تو ہے ہی، مطلب اسلام قرآن میں ہے، اور قرآن جو ہے وہ اسلام ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے سامنے کرام۔ تو ایک خاص، میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن اپنا ہلکا رکھیں، ادھر ادھر نہ لے جائیں اور توجہ رکھیں اس مضمون کی طرف۔ دیکھیں، میری اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اچھا، وہ ہم کیسے گزاریں گے، کس طریقے سے گزاریں گے؟ اسلام تو، قرآن تو ایک ہدایت دیتا ہے، ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، لیکن اس راستے پر چل کر ہمیں عملی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انہوں نے ایک اسوہ حسنہ جس کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ،
جو اللہ کا امیدوار ہے، اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی دیدار کا، اس کے لیے رسول کی ذات میں ایک اسوہ حسنہ موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور وہ نمونہ وہی ہے جو قرآن اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ حضور امی عائشہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ امی یہ بتائیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، خلق مطلب اخلاق، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا خلق کیسا تھا، کیف کان یعنی اخلاق کیسے تھے، عمل کیا تھا۔ تو امی عائشہ نے واپس اس سوال کرنے والے سے پوچھا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، انہوں نے کہا کہ ان کا خلق، ان کا طریقہ تو قرآنی تھا۔ یعنی قرآن اگر الفاظ کی صورت میں ہے یعنی تو وہ تو پھر قرآن ہے، لیکن اگر عمل کی صورت میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اسوہ حسنہ جو ہے قرآن کی زبان میں، اسوہ حسنہ طریقہ زندگی، جس طریقے کے مطابق وہ بھی قرآن ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے، ان کا ایک جملہ ہے کہ القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق، کہ قرآن ایک خاموش کتاب ہے لیکن میں ایک بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ مومن آج کل آج جب بھی مومن جو ہے وہ صاحب قرآن ہے، وہ ایک بولتا ہوا قرآن ہے، یعنی اس کو ایسا ہونا چاہیے، عملی طور پہ اس کو بولتا ہوا قرآن ہونا چاہیے، یعنی قرآن اس کے اندر اس کے عمل میں آ جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو وہ انکمپلیٹ ہے، وہ نامکمل ہے، اس کو تکمیل کی ضرورت ہے۔ اور قرآن انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ لِيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دیتا ہے، یعنی درجہ کمال نقطہ عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن جو ہے انسان کو، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو چیزیں ہیں صاحب اکرام، ایک دوسرے سے الگ نہ کیجیے گا۔ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو صاحب قرآن کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس پر عمل کرنے کا ایک عملی نمونہ ہمیں پیش کرتی ہے۔ تو اس دونوں کو کبھی آپ ڈیگریڈ نہ کیجیے گا۔ ایک چیز ہے قرآن، اور اس پہ طریقہ حضور کا اسوہ حسنہ، اس پہ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے لیے ایک گواہ بن جائیں۔ گواہ کا مطلب عملی نمونہ۔ اور آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہوگا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے، تاکہ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم ایک نمونہ پیش کر سکو۔ میں دوبارہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ایک درمیانی امت ہو۔ اخرجت للناس، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اے امت مسلمہ، تم نے میرا پیغام پہنچانا ہے عملی طور پہ۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ اصل میں ان تمام چیزوں کی اہمیت کم از کم میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی نظر میں اس اسوہ
اسوہ حسنہ کی اہمیت نہیں ہے، نہ قرآن کی اہمیت ہے اور نہ اسوہ حضور کے اسوہ حسنہ کی کوئی اہمیت ہے ہماری نظر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقصد اعلیٰ سے منہ موڑ لیا ہے۔ کون سا مقصد اعلیٰ؟ اللہ، اور جنت جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہاں اس کی چاہت ہمارے دل میں نہیں ہے، یعنی جنت جانے کی چاہت نہیں ہے ہماری۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اتنی مطلب یہ ہے کہ سمجھدار تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن عام طور پہ جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں، جس معاشرے کے درمیان میں رہ رہا ہوں، ہرگز جنت ان کا کعبہ یعنی قبلہ نہیں ہے، جنت کی طرف رخ نہیں ہے۔ ہمارا آج عملی طور پہ رخ ہے جہنم کی طرف۔ ہم جہنمیوں والے اعمال کر کے جنت کی اگر آپ توقع لگا لیں تو یہ تو بے وقوفی ہے سامنے کرام، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار، زیرک، جینیس وہ شخص ہے، کیس کہتے ہیں بہت ہوشیار۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور تو ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ او کما قال، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ امیدیں رکھتا ہے، کچھ تمنا رکھتا ہے۔ وتمنى علی اللہ، یہ بہت بے وقوف شخص ہے، اور یہ بے وقوف ہم نے اپنے آپ کو ٹھہرا لیا ہے سامنے کرام۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ مال ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، تعلقات ہیں، اور یہی بس ساری چیزیں ہیں۔ میٹیریل سے ہم نے تعلقات یعنی امیدیں لگا رکھی ہیں، امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ آپ آج دیکھیں نا، یہ بات سمجھانی اتنی مشکل نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ آج کا تمام معاشرہ کرپشن میں پھنسا ہوا ہے اجتماعی طور پہ۔ آپ کوئی ایک ادارہ بتا دیں پاکستان کا جس میں کوئی کرپشن نہ ہو، یا جس میں افسران جو ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ہو، لوگوں کی جیبوں سے بھی بٹور رہے ہیں، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے قومی خزانے پہ بھی وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جہاں بھی جس کو بھی موقع ملتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہوں، اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر محکمے میں کوئی محکمہ کرپشن سے پاک نہیں ہے، کوئی افسر جو ہے اللہ ماشاء اللہ رشوت سے پاک نہیں ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے۔ اور یہ تو سرکاری، میں نے تو آپ کو کہا آج کل ہم میں سے ہر شخص، مثال کے طور پہ چلیں یعنی عام آپ زندگی میں آ جائیں، آپ کے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں اور جو اسپیشلسٹ انہوں نے جگہ بہ جگہ دکانیں کھولی بھی ہیں، ہمارے یعنی قریب ہیں وہ ایسے لوگ، میں ان کو جانتا ہوں جو بلا ضرورت کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کا کمیشن ہوتا ہے۔ خیر یعنی لیبارٹری تک بتا دیتے ہیں کہ بھئی تم وہاں سے تم نے کرنا ہے، لکھ کے دیتے ہیں، اور پھر وہاں۔ اور میری اپنی بیٹی تھی سامنے کرام، آپ سے کیا پردہ، تو وہ اس کو تھوڑی سی تکلیف تھی، تو اس نے ایک ڈاکٹر کے پاس میں لے گیا، اس نے کہا کہ بھئی بغیر ٹیسٹوں کے کہا، وہ ڈاکٹر اچھا تھا طبیعت کا، بغیر ٹیسٹوں کے کہا کہ بھئی تمہاری یہ کمزوری ہے یا بیماری ہے، اس کا تم نے علاج کرنا ہے، دوائی لکھ دی اس نے، 300 روپے میں کام ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد پھر وہ ہم نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، تو اس نے جناب 5000 روپے ہم سے لے لیے، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، حالانکہ وہی بیماری تھی جو پہلے ڈاکٹر نے 300 روپے میں بتا دی۔ اس نے بلا وجہ جو ہے، اب کیوں کہ پہلا ڈاکٹر جو تھا اس نے تو کرائے پہ جگہ لے رکھی تھی یا کسی کیمسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا کوئی کرایہ نہیں تھا، اس نے مکان لیا ہوا تھا
وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کرایا تھا اس نے، اب وہ یہ خرچے کیسے پورے کرے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو جنت کا طالب ہے. یہ ہم تمام تقریباً سب لوگ دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں. سامعین کرام دیکھیں، خواہش ہے، دیکھیں چھوڑ دیں کرپشن کو یا ڈاکٹر کو، سب کو چھوڑ دیں. ہم سب تقریباً اپنی ذاتی، ہمارا کوئی جینے کا حقیقی مقصد نہیں ہے، نمبر 1. اور پھر ذاتی خواہشات پہ زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص تقریباً الا ماشاء اللہ اپنی ذاتی مرضی کے مطابق، ہر ایک نے زندگی کے مطابق کوئی زندگی کا اپنے ذہن میں کوئی امیج بنا لیا ہے، اور ہم میں سے اکثریت نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب یہ دنیا کو بنا لیا ہے. دنیا ہی ہمیں، دنیا کی کامیابیاں ہمیں مطلوب ہیں. ہمیں ڈگریاں چاہیے، پھر نوکریاں چاہیے، پھر اعلیٰ عہدے چاہیے، اور پھر پیسوں کی برسات چاہیے، جب تو ہم خوش ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری خوشی مشکل ہے. تو یہ یعنی تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے سامعین کرام، کیونکہ میں اور آپ بھی، میں بھی توجہ کرتا ہوں اور آپ بھی توجہ کریں، اور ہم اپنا احتساب کریں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آیا جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا لی ہے، ہمارے لیے پسند کی ہے اور ہمیں چن لیا ہے، ابھی ہم اسی آیت میں پڑھ رہے ہیں وَجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. تو آیا کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے، میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذاتی طور پہ، یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا میں نے کبھی سوچا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ اس لیے کہ تم اللہ ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دو، اور اپنے آپ کو ایک عمل کا نمونہ بن کے دکھا دو. کیا میں نے کبھی سوچا ہے؟ یہ میرے سوچنے کی بات ہے. اسی طرح یہ آپ کی سوچنے کی بھی بات ہے. اگر جواب یس میں ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، یہی اس پہ گامزن رہیے. اگر کوئی میرے سامعین میں سے کوئی یہ کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے کہ ہاں میرا تو مقصود اور محبوب و مطلوب تو ایک ہی ذات ہے، اللہ، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کر دیا ہے تو بہت آفرین ہے اور شاباش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اللہ نے شاباش دی، ان پہ شاباش ہے، صلوات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان پہ. اور تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. عام طور پہ، میں تو عام طور پہ دیکھیں، میں بیٹھا ہوں عام لوگوں کے سامنے کچھ بات کہنے کے لیے، تو عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. کوئی ہم میں سے یہ محسوس، اپنی ذمہ داری یہ محسوس ہی نہیں کرتا. اول تو اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، ذہن ہی نہیں آتا، اس طرف سوچ ہی نہیں آتی. تو اب سوچ نہیں آتی تو ہم ایک میں ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یوزٹو ہو گئے، آموختہ ہو گئے کہ وہ معاشرہ بے مقصد معاشرہ ہے، تو ہم نے بھی اپنے آپ کو بے مقصد سمجھ لیا. بس بچے ہو اب تعلیم حاصل کرو، بڑے ہو گئے تعلیم حاصل کر لی اب نوکری کرو یا کوئی کاروبار شروع کرو، لڑکی ہو تو بس شادی کر لو اور بچوں کی لائن لگا دو، یا چلو لائن نہ بھی لگاؤ، ایک بچے دو تو ہر کوئی چاہتا ہے، تو وہ بس اسی میں، بس ہمارے تو 2 بچے ہیں، ہم اسی میں خوش ہیں. تو یہ ایک بہت عجیب قسم کا معاشرہ ہے سامعین کرام، جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی جد و جہد نہیں ہے دین کے لیے، کوئی مقصود نہیں ہے حقیقی، کوئی محبوب نہیں ہے حقیقی. اور پھر دین میں ہم آپ دیکھیں کہ بٹ گئے ہیں، دین میں ہم بٹ گئے ہیں. ہر ایک نے اپنے اوپر ایک فرقے کی تختی لگا دی ہے. ہم تو مسلمان ہیں، وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام، تمہارے جد امجد نے تمہارا نام
مسلمان رکھا ہے، کوئی خاص فرقہ نہیں ہو تم، ایک خدا ہے، ایک رسول ہیں اور ایک دین ہے ہمارا، اور حضور ہمارے سب سے بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم، رسول ہمارے لیے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، جو ان کی اطاعت میں ہے وہ بھی ہمارے بڑے ہو گئے، جو ان کی اطاعت میں ہے حقیقی، جو ان کا میسج ہم تک پہنچاتے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں تفرقوں میں ڈالتا ہے اور دین کی اپنے حساب سے کوئی خاص تشریح کرتا ہے اور اس میں نئی نئی چیزیں نکالتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے فرقوا دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ پارٹی بن گئے۔ آج دیکھیں نا کتنی پارٹیاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یقیناً آپ بھی، یعنی مجھے امید یہ ہے آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کون سے فرقے کا ہے، یہ جو ہمیں باتیں بتا رہا ہے یہ کون سا فرقہ ہے اس کا، آیا یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے؟ مجھے یقین ہے، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ نہیں، کوئی جماعت نہیں، ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے ایک نمونہ ہے اور ان کے نمونے کی میں اتباع کر رہا ہوں، بس میرا اور کوئی نام نہیں۔ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے سامعین کرام اس سلسلے میں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے، یا اس ترجمہ اس طرح آپ کریں، من احسن قولا، اس شخص سے کس کی بات اچھی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، خود بھی عمل صالح کرے، اور وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں، بس۔ تو بات یہ سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی بھی ہے، بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ رسول کی ذات جو ہے، ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تمہارے لیے رسول گواہ ہے، نمونہ ہے۔ تو دیکھیں اب میں مضمون، یہ سارا وقت کم ہے، میں ذرا مختصر کروں اس کو، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول آیا، اب ہم یہ دیکھیں کہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ نہیں، یا ہم کسی نمونے یا عملی نمونے کی ضرورت، کسی گواہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ میں اگر آپ کو جواب دوں آپ کی طرف سے کہ ہم قطعاً کسی گواہ یا عملی نمونے کی ضرورت اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس سمجھتے ہیں، کیا کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیداً علیکم، کہ تاکہ رسول جو ہے تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہو، ایک گواہ ہو۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ یہاں تک سبق ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. And strive for God with the striving due to Him. He has chosen you and has not burdened you in religion, the faith of your father Abraham. It is He who named you Muslims before and in this, so that the messenger may be a witness over you and you may be witnesses over the people. So pray regularly and give regular charity and cleave to God. He is your protector. What an excellent protector and what an excellent helper. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।